صفحہ نمبر 95 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ چل رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کس کو ذبح کیا گیا، حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل؟ اس پر بحث چل رہی ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 95 سبجیکٹ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس کو ذبح کیا۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی محبوب ترین اولاد تھے۔ تورات جو تمام تر حضرت اسحاق کی یک طرفہ داستان ہے، اس میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی جو امتیازی خصائص بیان کی ہیں، یہ ہیں کہ حضرت اسحاق خدا کے وحدہ اور عہد کا مظہر ہیں، اور حضرت اسماعیل دعوت ابراہیمی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کی دعا اور خواہش ہے، یعنی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر خدا نے ان کا نام اسماعیل رکھا، کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے، سمع اور ایل، سین میم عین یعنی سمع، اور ایل یعنی ایل۔ سمع کے معنی ہے سننے کے، اور ایل یعنی ایل کے معنی ہے خدا کے، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں نے تیری سن لی۔ حضرت ابراہیم کو جب خدا نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم نے اس موقع پر بھی حضرت اسماعیل کو یاد کیا۔ غرض چونکہ حضرت ابراہیم کو قربانی کا جو حکم ہوا تھا، اس میں قید تھی کہ محبوب ترین بیٹا، اس لیے حضرت اسماعیل ہی ذبح ہو سکتے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی جب خدا نے بشارت دی تو ساتھ ہی یہ بھی بشارت دی کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد باندھوں گا، تورات میں ہے۔ پھر خدا نے کہا بلکہ تیری بیوہ سارہ تیرے لیے ایک بیٹا جنے گی، اور جس کا نام اسحاق رکھے گا، اور میں ابدی عہد اس کی نسل سے قائم کروں گا۔ یہ تورات میں لکھا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتہ نے ندا دی کہ ہاتھ کو روک لے، تو فرشتہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا، میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کی ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا، تورات میں لکھا ہے۔ اب غور کرو کہ خدا نے جب حضرت اسحاق کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی نسل قائم رکھوں گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس وقت تک حضرت اسحاق کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی اس کی قربانی کا حکم ہوتا؟ لیکن حضرت اسماعیل کو ذبح تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل اکبر اولاد تھے، محبوب ترین تھے، محبوب تر تھے، قربانی کے وقت بالغ اور قرب البلوغ تھے۔ قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئی۔ تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کرنا چاہا، اس لیے اس بیٹے کی کثرت نسل کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ کثرت نسل اسی قربانی کے صلہ میں تھی، اس لیے ذبح حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق کی تکثیر نسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا، جو کسی انعام و صلہ کے معاوضہ میں نہ تھے۔ یہ مسلم ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، یعنی حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے وہ حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ مسلم ہے، یہ کنفرم ہے، اتھینٹک ہے۔ تیرے احمال ہیں، تیرے احمال سے ہے تیرا پریشان ہونا،
ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔